اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کا آج ہم پروٹوکول بیان کر رہے ہیں۔ ایسی فضیلت درود پاک کی یعنی خاص درود ابراہیمی کی جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کی روحیں سن کر سرشار ہو جائیں گی جو درود ابراہیمی اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین خود اپنی زبان مبارک سے فرمائی۔ تو یہ ہمارے پاس پکی سند اور دلیل آ گئی کہ تمام درود پاک کا جو سردار ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور جو درود ابراہیمی پڑھنے والے ہیں اور درود ابراہیمی سے محبت رکھتے ہیں، آج انہی لوگوں کا پروٹوکول بیان کریں۔ ایک پہلا اور خوبصورت جملہ جو ہم اہل علم اور اہل درود ابراہیمی کی نظر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ یہ سن کر آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ حضرت واصف علی واصف کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، پھر ایسے لوگوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں مرضیاں چلتی ہیں۔ پھر ایسے شخص کی اللہ پاک کے ہاں مرضیاں چلتی ہیں، پھر وہ جو سوچتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا پروٹوکول جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، عرش پر بھی اور فرش پر بھی۔ اور جو بندہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کے من کے اندر جو خواہش چل رہی ہوتی ہے، دوسرا پروٹوکول سنیے گا کہ مرضیاں تو چلتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے والے کی، لیکن دوسرا پروٹوکول جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس شخص کو ملتا ہے جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جو شخص جس خواہش یا مراد کو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کی مراد ہوتی ہے، اس مراد کے ایک ایک لفظ کو اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے۔ کیا پروٹوکول سنیے کہ ایک ایک لفظ کو اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے، کس کے صدقے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام محبت سے پیش کرنے سے۔ انسان جو خواہش کر رہا ہوتا ہے، جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، دنیاوی غرض اس میں شامل نہیں ہو، محبت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، تو یہ پروٹوکول ان کو ملتا ہے۔ درود ابراہیمی چونکہ لمبا درود پاک ہے تو وہ پڑھتے ہوئے توجہ سے پڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نورانی حصار میں آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص سنت خدا کو پورا کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم کی بھی تعمیل کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل کرتا ہے، کیونکہ یہ درود پاک، درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود عطا کردہ درود پاک ہے کہ ایسے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ اس لیے درود ابراہیمی کو افضل کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتاتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد کے عدد ہیں 92۔ تو آپ درود ابراہیمی عشاء کی نماز کے بعد اگر 92 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ پروٹوکول ملے گا زندگی کے اندر بھی اور حشر کے دن بھی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کیا کریں درود ابراہیمی، ویسے اگر آپ کوئی درود پاک پڑھے ہیں تو بھی آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ کم از کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی دن میں کسی بھی ٹائم پہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد، یہ تو اب اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد کے عدد 92 ہیں، تو آپ یہ پڑھیں۔ تو آپ کو جو حضرت واصف علی واصف نے فرمایا نا کہ اس جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے پھر اس کی مرضیاں چلتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ پروٹوکول آپ کو ملے گا، آپ کی بھی مرضیاں ہی چلیں گی۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں۔ درود ابراہیمی ایسا دائرہ نور ہے کہ ابتدا میں بھی ذکر خدا ہے اور انتہا میں بھی ذکر اللہ پاک ہے، اور مرکز میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
تو آپ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں۔ آپ خود بھی درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کی لوگوں کو دعوت بھی دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کے کام بنائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔